बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। शाबानुल मुअज़्ज़म है और शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, जिसको उर्फ़ आम में शब बारात कहा जाता है, जब भी ये आती है बहुत सारे इसमें अफरात व तफरीत का लोग शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग इसको बिल्कुल ही कह देते हैं कि इसकी कोई भी असल नहीं है, और कुछ लोग फिर इसके अंदर ऐसी खुराफात, ऐसी बिदआत को शामिल कर देते हैं कि जिनका वाक़तन कहीं पर भी कोई भी सबूत या ताल्लुक़ नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताएंगे और बताएंगे क्या वाक़तन ये एक बेअसल बात है शब बारात, और या इसके अंदर जो वज़ाइफ आमाल बताए जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोग बताते हैं, आमलीन बताते हैं, तो क्या उनको करना ये दुरुस्त है या नहीं है। शाबानुल मुअज़्ज़म ये माह रमज़ानुल मुबारक के अलावा बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला महीना है, और इसमें इस महीने में यानी शाबानुल मुअज़्ज़म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे और रोज़ों की कसरत भी किया करते थे। और फिर शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर आपने बहुत ज़्यादा इबादत भी की, रोज़ों की कसरत भी की, और फिर 15 शाबान के हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशहूर रिवायत है कि आप जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर आपने उनके लिए दुआ भी की। फिर मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर जो मिलती है, इसकी फ़जीलतें मिलती हैं, दुआ की कबूलियत का ज़िक्र मिलता है, बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़िक्र मिलता है। इसलिए इसको बिल्कुल बेअसल कह देना ये भी गलत बात है। हाँ, इसके अंदर जो खराफात है उनको बिल्कुल गलत कहना चाहिए। जैसा कि आम तौर के ऊपर हमारे लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी करते हैं, हलवे वगैरह पकाना शुरू कर देते हैं, या बहुत बड़े बड़े इज्तिमा करना शुरू कर देते हैं, और फिर आम तौर के ऊपर लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि शायद ये सारी चीज़ें शब बारात का हिस्सा हैं और ये अहादीस के अंदर इनका ज़िक्र मौजूद है। ऐसा नहीं है। इस रात को आप इबादत करें, इनफरादी तौर के ऊपर इबादत करें। चंद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो हमें करनी चाहिए इस रात के अंदर, उनके बहुत ज़्यादा फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बरक़ात हमें नसीब हो जाती है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे जो आम तौर के ऊपर लोग बताते हैं कि आप इतने नवाफिल पढ़ें, इतना इतना कुछ उसके अंदर पढ़ें, पहली रकत में आपने ये पढ़ना है, दूसरी में आपने ये पढ़ना है, तीसरी में आपने ये पढ़ना, यानी इस तरीके से बताते हैं, दो दो करके पढ़ो, चार चार करके पढ़ो, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। और फिर बहुत सारी दूसरे ऐसे अमाल बताए जाते हैं शब बारात के अंदर कि जिनका कहीं पर भी किसी तरह से भी कोई सबूत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भी किसी मुजर्रब अमल का मैं इनकार नहीं करता हूँ, मैं उनको भी तस्लीम करता हूँ कि जो मुजर्रबात होते हैं, जैसे उलमाए कराम जिन चीज़ों को बता देते हैं, या फिर आमलीन हजरात, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम की जो ज़िंदगियों से जो चीज़ें हमें आती हैं, यकीनन उनसे भी बहुत ज़्यादा बरक़ात मिल जाती है। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बताई हैं, हदीस के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों के जो फ्यूज़, जो बरक़ात हैं, वो ज़ाहिर है किसी और के अमल से वो नहीं मिलते हैं। वो चीज़ें हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो चीज़ें हमें फ़ायदा तो देगी जो बुजुर्गान दीन ने हमें कुरान और हदीस में से दुआएं या अज़कार लेकर हमें सिखाए या हमें बताए, फ़ायदा तो यकीनन वो भी हमें देंगे, लेकिन उतना फ़ायदा उनसे हासिल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहली जो तरजीह बहैसियत मुसलमान हमारी होनी चाहिए, वो वही आमाल, वही वज़ाइफ, वही चीज़ें होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, उनको ही हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अब बड़े मसाइल कौन से होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर? बड़े मसाइल हैं रिज़्क़ की तंगी, हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला है मौजूदा दौर के अंदर। जो लोग ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आम आदमी की पहुँच से जो चीज़ें हैं, और फिर वो चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं, राशन है, वो भी क़ुव्वत ख़रीद से दूर निकल चुका है। तो इसलिए लोग परेशान होते हैं, फिर वो वज़ाइफ की तलाश में भी आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हम वो काम करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता रखे हैं। चलिए हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं, समझते हैं, इनको आप खुद से थोड़ा सर्च भी कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ रिज़्क़ में बरकत होती है, और फिर शब बारात को हमें कौन से अमाल कर लेने चाहिए। सबसे पहले सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सवाल करते हैं रिज़्क़ की तंगी का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باوضو رہنے کا کہا. تو وضو جو ہے یہ بھی رزق کی وسعت کا ایک ذریعہ ہے. باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہارے رزق میں وسعت ہو جائے گی. گھر کے سارے افراد اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، اس سے بھی رزق میں وسعت ہوتی ہے. اور اس رات کو ہم کون سی چیزیں پڑھیں؟ وہ اذکار، وہ وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں جن کے فضائل بیان کیے ہیں ان کو پڑھیے. تو اس رات میں پڑھیں گے تو ان کی فضیلت اور زیادہ، اور ثواب بھی اور زیادہ، اور اس کے اوپر عطا بھی اور زیادہ ہو جائے گی. سب سے پہلے توبہ کر لینی ہے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت سے استغفار نہیں کرتے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، وظیفہ کرنے سے پہلے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور توبہ ضرور کیجیے. توبہ جب ہم کر لیں گے، جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اب اسی طرح سے ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. سارے گناہ اس کے توبہ کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جب انسان گناہوں سے پاک ہو کر اپنے رب سے مانگے گا، ذکر کرے گا، وظائف کرے گا، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اس کو اس کے اوپر کتنا کچھ مل جائے گا. ایک یہ ہے کہ میں گناہوں کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ کر رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو کر وظیفہ کر رہا ہوں. تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. سب سے پہلے تو توبہ کر لینی ہے، اللہ رب العزت سچی توبہ کرنی ہے کہ مولا کریم تو ہی معاف کرنے والا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. توبہ آپ نے کر لی. اور دوسرے نمبر کے اوپر پھر یہ مختلف چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے سورۃ الملک ہے، اس کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اور سورۃ الواقعہ کو پڑھنا فضیلت کا حامل ہے. سورہ یاسین کو پڑھنا فضیلت کا حامل ہے. ان کو اس رات کے اندر آپ نے پڑھنا ہے. درود شریف پڑھیے کثرت کے ساتھ، تھوڑی دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھتے رہیں. استغفار کے مختلف کلمات حدیث کے اندر ملتے ہیں. جو بھی کلمات ملتے ہیں جو آپ کو یاد ہے استغفار کے، وہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی بہت فضیلت ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ان کلمات کو پڑھیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو سارے کو ملا کر پڑھ لیجئے. یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا پڑھنا. یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کلمات کا وزن بہت زیادہ ہے اور پڑھنے میں ہلکے، لیکن یہ کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ جو کلمات اللہ کو محبوب ہوں اور جب ان کو ہم پڑھیں گے، بار بار دہرائیں گے، تو ہم اللہ کے محبوب کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمیں اللہ محبت کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں یقیناً اللہ محبت کرے گا. جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، وہ کلمات ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا. تو آپ نے اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کا خزانہ کہا ہے. اور اس کے ساتھ آپ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کی تلاوت بھی کیجئے کہ یہ وہ آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کو یہ تحفہ ملا تھا نماز کے ساتھ. ایک تو نماز ملی تھی وہاں پر، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیات یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی. اور آیت الکرسی کو پڑھیے. آیت الکرسی کا پڑھنا یہ بھی بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اور اس کو تو اپنا معمول بنائیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے یا فرق ہے، فاصلہ ہے، وہ صرف موت کا ہے. یعنی وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی. تو آیت الکرسی کو
آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے آپ نے ایک ایک کا اگر بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہوگی۔ میں وہ چیزیں صرف عرض کر رہا ہوں جو حدیث کے اندر موجود ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اسی طرح معوذتین کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو، کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ جادو جنات کا بہترین علاج ہے، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم فیوز حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جتنی میں نے بتائی ہے احادیث میں یہ 15 شعبان کے ساتھ خاص ہے، بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ فضائل والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اگر ان تمام چیزوں کو ہم شب برات میں کریں گے تو یقیناً بہت بڑا اس کے اوپر ہمیں اجر بھی ملے گا، کیونکہ پیچھے سند موجود ہے، احادیث موجود ہے، ان کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے، ان کے فضائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا رکھے ہیں۔ تو جن کے فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، ان کو اگر ہم شب برات میں کریں گے تو یقیناً ان سے ہم کبھی بھی خالی نہیں رہیں گے، بلکہ بہت زیادہ ہمیں اس کے اوپر ملے گا۔ پھر آخر میں جب یہ تمام اعمال آپ کر لیں اور آپ سمجھیں کہ اب تھکاوٹ بھی ہے اور آپ بھی کرنا ہے، کیونکہ اصل مقصود یہ نہیں کہ پوری رات ہم جاگتے رہیں، چاہے وہ شب برات ہے یا شب قدر ہے، پوری رات ہم جاگتے رہیں اور جب صبح فجر کا وقت ہو تو ہم سو جائیں، نماز ہی ہم ادا نہ کریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کیجئے، آپ 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں، 2 گھنٹہ کر سکتے ہیں، 3 گھنٹے کر سکتے ہیں، پوری رات کر سکتے ہیں، آپ کیجئے، اور نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، نماز فجر کو نہ چھوڑیے۔ تو یہ سارے اعمال جب آپ کر لیں اور پھر آخر کے اندر دعا کیجئے، اور دعا پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے، خوب رو کر، گڑ گڑا کر، اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی کہ صرف اپنے لیے دعا کرنی ہے، نہیں۔ اگر آپ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی دعا ہم کریں وہ قبول ہو جائے، تو پھر دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیجئے، دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیجئے۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو یہ عطا کر دے، میرے فلاں رشتہ دار کو یہ عطا کر دے، میرے پڑوسیوں کو یہ عطا کر دے، سب مسلمانوں کو یہ چیزیں عطا کر دے۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کریں گے اور پورے خلوص سے مانگنا شروع کریں گے، یقین کریں ان کو ملے گا انشاءاللہ، لیکن ان کو بعد میں اللہ سب سے پہلے آپ کو عطا فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو میں اس کو کیوں نہ دے دوں۔ تو جب آپ دعا کی قبولیت چاہتے ہیں پھر یہ کام ضرور کیجئے کہ سب سے پہلے دوسروں کے لیے مانگیے، جتنا آپ مانگ سکتے ہیں مانگیے، لیکن اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ میں نے مانگ لیا، رب نے دے دیا، بس یہ یقین ہو تو پھر کبھی بھی انسان خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ہمارا یقین نہیں ہوتا، بس آپ فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مانگیے، اور جتنی بھی بدعات اور دوسری ایسی چیزیں ہیں ان سے دور رہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔